الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سامعین مکرم، اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس آدمی سے بہتر اور خوبصورت اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اور خود بھی نیک عمل کرنے والا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے برملا اللہ کا مطیع اور تابعدار ہونے کا اعلان کرتا ہے. دوستو اور عزیزو، اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر اسلام کی نعمت سے بہرور کیا ہے تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حقیقت اور وہ سچائی جسے ہم نے تسلیم کیا ہے، ایمان جس کو ہم کہتے ہیں، اسے دنیا والوں تک بھی پہنچا دیا جائے. دیا جب روشن ہوتا ہے تو اپنے ماحول کو بھی روشن کرتا ہے. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں دنیا کے مشرق و مغرب کو روشن کرنے کا کام شروع کر دیتی ہیں. ایک چھوٹا سا ستارہ ہے، اللہ اسے روشنی عطا فرماتے ہیں، میلوں نہیں بلکہ ہزاروں میلوں کا سفر طے کرنے کے بعد دوسرے سیاروں کے لوگ اور وہاں پہ بسنے والے بھی اس کی روشنی کا مشاہدہ کرتے ہیں. اگر اسلام ایک روشنی ہے، ایک ہدایت کا نور ہے، تو پھر مومن کے سینے میں وہ دب کے نہیں رہ جاتا، بلکہ اس نور سے اور اس روشنی سے اس کا ماحول بھی مستنیر ہوتا ہے، منور ہوتا ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کو ہم نے آج سمجھنا ہے اور اس پہ غور کرنا ہے. اگر ایسا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں، لیکن میری عبادت، میری نمازیں اور میرے روزے کی تاثیر اور کشش میرے ماحول کو متاثر نہیں کر رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عبادات میں کہیں پہ نقص ہے یا میرے طرز عمل میں کہیں کوئی خامی موجود ہے. اللہ کا پیغمبر جو سب سے پہلا کام کرتا ہے اس دنیا میں آ کے، پہلے اپنے سینے کو صاف کرتا ہے، پھر وہ عمل صالح کے لیے اپنی کمر کو کس لیتا ہے، اور اس کے بعد وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وہ تکبیر اور وہ اللہ کی بڑائی اور وہ کبریائی جس کو اس نے اپنے دل میں جگہ دی ہوتی ہے، اس کا اعلان لوگوں کے سامنے شروع کر دیتا ہے. مسلمان جو ہے وہ جنگل کے جانور کی طرح نہیں ہوتا جو بس اپنی زندگی گزارتا ہے، جس کو اپنی خواہشات سے لینا اور دینا ہوتا ہے، جو صرف اپنے پیراڈائم میں گھومتا ہے، جو اپنے ہی دائرے میں زندگی گزار کے دوبارہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے. مسلمان وہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس امت محمدیہ کی خوبی اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے، اجتماع کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے جیتے ہیں. لوگوں میں خیر کی دعوت کو پھیلانا ان کی زندگی کا مشن ہوتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، باتیں تو ہر انسان کرتا ہے،
جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور قوت گویائی دی ہے وہ کچھ نہ کچھ تو منہ سے کہتا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ سب سے اچھی بات اور سب سے پیاری گفتگو اس آدمی کی ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ وہ مومن ہی کیا ہے جو کسی معاشرے میں رہ رہا ہو لیکن جس حقیقت کو مانتا ہے اس حقیقت کا پرچار نہ کرے۔ مسلمانوں کا مذہب یہودی مذہب تو ہے نہیں کہ یہ کسی خاندان میں آنے والوں کا خاص دین اور مذہب ہے اور باہر سے کوئی اور اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اپنے دین کا پرچار کرتا ہے، مسلمان اسلام کی سچائی اور روشنی کو پھیلاتا ہے۔ یہ بنیادی تقاضا ہے جو اللہ نے ہر مسلمان سے کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ معاشرے کی 3 سطحیں ہوتی ہیں، معاشرے کے 3 طبقات ہوتے ہیں، انٹلیکچولی، عقلی اعتبار سے، علمی اعتبار سے 3 طبقے ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ عقلی دلائل اور براہین ان کو سمجھ نہیں آتے، ان کو جھٹکی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کو ان کے ماحول سے متعلق مثال دی جاتی ہے تو انہیں بات سمجھ آتی ہے، سیدھی سیدھی بات آتی ہے سمجھ، واعظ اور نصیحت سمجھ آتا ہے انہیں دلائل سے، انہیں براہین سے، انہیں عقلی اور منطقی باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ان کو بھی دعوت دینی، کیسے؟ الموعظہ، الموعظۃ الحسنہ، ان کو کہانیاں سنائی جائیں، ان کو قصے بتائے جائیں، لیکن صحیح قصے، صحیح کہانیاں، ان کو ان کے زندگی اور ماحول کے مطابق مثالیں دی جائیں۔ معاشرے کا دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، جو دلائل اور عقلی اور منطقی پیمانوں پہ بات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ایسے لوگوں کو حکمت اور دانائی سے، منطق کے ساتھ، عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ، دانش و بصیرت کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے اور دین کی دعوت پہنچائی جاتی ہے۔ معاشرے کا تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مخصوص نظریات کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے، وہ کچھ خاص طرح کے نظریات رکھتا ہے اور ان کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، ان کو چھوڑنا تو دور کی بات، لوگوں کو ان کی طرف لانے والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے مجادلے، ڈیبیٹ کے ساتھ، مناظرہ، اچھے انداز کے ساتھ، دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے، اچھی باتوں اور بری باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے مسئلوں کو، اور ان کے اندر نکھار پیدا کرنے کے بعد ان لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے جو کسی دوسرے نظریے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ قائل ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے نظریے کو چھوڑ کے صحیح نظریے کو مان لیتے ہیں۔ تو 3 معاشرے کے طبقات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے 3 باتیں ارشاد فرما دی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو حکمت و دانائی کے ساتھ دعوت کا کام کریں، اور وہ لوگ جو سادہ لوگ ہیں انہیں موعظت، انہیں کہانی، انہیں قصہ، انہیں مثال دے کے، ان کی زندگی کی مثالیں دے کے سمجھایا جائے اور دعوت دی جائے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو کسی نظریے کے حامی بن کر کھڑے ہوں اور ان کو ان کی بنیاد غلط جو ہے بتانی ہو، اس کے لیے ان کے ساتھ محاکمہ کیا جاتا ہے، مجادلہ کیا جاتا ہے، اچھے طریقے سے پڑھے لکھے انداز کے ساتھ دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ان کے نظریے کا دلائل کے ساتھ رد کیا جاتا ہے، پھر وہ مان لیتے ہیں۔ تو یعنی دعوت کا کوئی طریقہ اور دعوت کسی بشر
میں کوئی بھی ایسا طبقہ جو موجود ہو، اللہ نے اپنے دین میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ ان کو دعوت نہ دی جائے، ہر سطح پہ دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیے نبی جو آتے ہیں، نبیوں کا مشن کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَا أَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہارے لیے داعی بن کے آیا ہوں، خیر خواہ بن کے آیا ہوں۔ اگر اپنی زندگی گزارنا مقصود ہو تو بہت بہتر گزار سکتا ہوں، اللہ کی معرفت بھی ہے، جنتوں کا طالب بھی ہوں، اور عبادت کے وہ طریقے جانتا ہوں جو کائنات میں کوئی اور نہیں جانتا، اور وہ کر کے میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں۔ لیکن نہیں، وَأَنَا أَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں امانت اور دیانت کے ساتھ تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صالح آ گئے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں تمہارے لیے نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، خیر خواہی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت شعیب آئے، کیا کہتے ہیں؟ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں تمہیں خیر خواہی اور نصیحت کی باتیں بتانے آیا ہوں۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اسلام کی، اس بیعت کے اندر بنیادی کانٹینٹ اور متن میں یہ بات شامل کر دی۔ وہ کیا کہہ کر بیعت کرتے تھے؟ اللہ کی توحید، نماز کو قائم کرنا ہے، اور اس بات پر بیعت کر رہے ہیں وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، جب تک زندہ رہیں گے مسلمانوں کی خیر خواہی اور نصیحت اور دعوت الی الخیر کا کام کرتے رہیں گے۔ یعنی یہ بنیادی متن ہوتا تھا کہ جب آدمی مسلمان ہو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرے، وہ اس بات کا بھی اعلان کرے، وعدہ کرے کہ جس حقیقت کو وہ خود جانے گا پھر پوری زندگی لوگوں کو اس کا پرچار کرتا رہے گا، اس کی طرف بلاتا رہے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ میں اور آپ صرف خود اچھی زندگی گزار لیں، میں اور آپ خود عبادت کے طور طریقوں کو سمجھ لیں اور ان پر پورا اتر لیں۔ فرشتوں میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ میں اور آپ پوری زندگی الٹے لٹک جائیں، فرشتوں جیسی عبادت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فرشتوں نے جب اللہ نے آدم کو تخلیق کیا تھا تو کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ لَكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ تیری تسبیح اور تیری تقدیس بیان کرنے میں ہمارا ثانی اور مقابل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آدم کو بنا کے تو کیا چاہتا ہے؟ میں اور آپ انفرادی عبادت میں فرشتوں سے آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ کے نبی ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کیا ہے اور جب سے بنا ہے آج تک کبھی اس گھر کا طواف نہیں رکا، عبادت نہیں رکی، فرمایا اسی طرح فرشتوں کے لیے 7ویں آسمان پہ بیت المعمور بنایا گیا ہے۔ یہاں طواف کرنے والے انسان ہیں، وہاں طواف کرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور فرمایا ایک وقت میں 70,000 فرشتے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک بار طواف کر لیا اب قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہ فرشتوں کی عبادت ہے۔ وہ فرشتے بھی ہیں جب سے ان کو پیدا کیا گیا صدیاں گزر گئیں، جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے اللہ کے سامنے قیام، رکوع اور سجدے کی حالت میں تھے، آج صدیاں گزر گئی ہیں اسی حالت میں عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ یہ فرشتوں کی عبادت ہے۔ لیکن انسان کو جو اللہ نے فضیلت اور مقام دیا، وہ کیوں دیا؟ کیونکہ انسان صرف اپنی عبادت پہ نہیں سوچتا بلکہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی خیر خواہی کرتا ہے، ان کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے، ان کو بھی دین کے راستوں پہ لے کے آتا ہے۔ وہ دعوت الی الخیر کا کام کرتا ہے، امر بالمعروف کا کام کرتا ہے، برائی کے راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، لوگوں کو برائی سے نفرت دلاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب آیا تم کہاں تھے؟ جہنم کے گڑھوں کے کنارے پہ کھڑے تھے، میں نے تمہیں اللہ کی توفیق سے جہنم سے دور کیا اور جنت کے دروازوں پہ لے گیا۔ تم ایک دوسرے سے دست و گریباں اور مخالفت کرنے والے تھے،
اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر بنا دیا۔ میرے دوست اور عزیزوں، تو انسان کی خوبی یہ ہے، مسلمان کی خوبی اور خاصیت یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں لوگوں کے لیے خیر خواہی کرتا ہے، اور لوگوں کے لیے سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے کہ ان کو تقوی کا درس دیا جائے، ان کو شرک سے نجات دلائی جائے، ان کو اللہ کی توحید کا راستہ دکھایا جائے، انہیں پیغمبروں کا مشن بتایا جائے، انہیں ان کی نجات کے راستے دکھائے جائیں، انہیں ان کی زندگی کا مقصد بتایا جائے، انہیں آخرت کے لیے تیار ہونے کا درس دیا جائے۔ یہ دنیا کی نعمتوں کی جواب دہی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہونی ہے، اس کے لیے جب آپ دوسروں کو بتائیں گے تو یہی اصل وہ مشن ہے جس کو نبیوں نے پورا کیا ہے۔ انبیاء کا مشن بھی یہی تھا۔ اور ابو نصر العیاضی کیا کہتے ہیں؟ ترک النصیحہ یورث الفضیحہ، جس سوسائٹی میں نصیحت کو ترک کر دیا جائے، دعوت الی الخیر کے کام کو ترک کر دیا، لوگ اپنی اپنی نیکی کرتے ہیں، انہیں اس سے غرض نہیں کوئی اور نیکی کر رہا ہے یا نہیں، فرمایا جہاں یہ کام شروع ہو جائے وہاں برائی جنم لینا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلمان فارسی کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کے لیے ہوتی ہے۔ جب آپ ہاتھوں کو گند لگ جائے، جب تک دونوں ہتھیلیوں کو ملتے نہیں ہیں آپ کے ہاتھوں کا گند دور نہیں ہوتا۔ ایک ہتھیلی دوسری کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طریقے سے مسلمان معاشرے میں ایک مسلمان دوسرے کی نیکی اور برائی سے دوری کا اور نیکی کی طرف رغبت کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہوتا ہے، یشد بعضہ بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ دیوار کو دیکھتے ہیں، ایک اینٹ دوسری کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ مسلم سوسائٹی جب اپنا سفر کامیابی کی طرف شروع کرتی ہے، اس میں ہر مسلمان اپنا حصہ ڈالتا ہے، دوسرے کی نیکی کو سپورٹ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے؟ مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ کیا کام کرتا ہے؟ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کے جسم کے عیب آپ کو دکھاتا ہے، آپ کے بال بکھرے ہوں، آپ کے منہ پہ گندگی لگی ہو، آئینہ وہ آپ کے سامنے واضح کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ آئینہ اخلاص کے ساتھ بغیر کمی اور بیشی کیے ہر عیب اور نقص آپ کو بتاتا ہے تاکہ آپ اس عیب سے چھٹکارا پالیں۔ مومن کا آئینہ ہے میرے آقا اور مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان سوسائٹی میں مومن کبھی مومن سے بے غرض ہو کے نہیں رہتا، بے نیاز ہو کے نہیں رہتا، وہ اس کے لیے خیر کے راستے کھول کے رکھتا ہے، وہ اس کو جو اس میں برائیاں ہوتی ہیں وہ بتاتا ہے، اس کے عیب بتاتا ہے اور اس کو نیکی کا خوگر بناتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا اور مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان کا خیر خواہ بنایا ہے، لیکن آج ہم اپنی سوسائٹی میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ نے تو قرآن میں اعلان کر دیا نا، انسانیت خسارے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھائی اور کہا انسان خسارے میں، کیونکہ انسان زمانے سے عبارت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے انما انت ایام، تم کس چیز کا نام ہو؟ دن اور رات کی گردش کا ہی تو نام ہو، تمہاری زندگی دن اور رات سے عبارت ہے۔ اذا ذهب يوم ذهب بعضك، جب ایک دن چلا گیا تو تمہاری زندگی کا ایک حصہ چلا گیا ہے۔ اللہ نے یہ زندگی دکھا کے کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان اور گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، بس نہیں، خسارے سے اگر نکلنا چاہتے ہیں ایمان اور عمل صالح کے بعد تو ان کو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنی ہوگی، دعوت کے راستے کھولنے ہوں گے، حق کا پرچار کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو وصیت اور نصیحت کا ماحول پیدا کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو دین کی طرف راغب کرنا ہوگا۔ یہ کرو گے خسارے سے باہر آؤ گے، اگر یہ نہیں کرو گے تمہارا حال بھی وہی ہو جائے گا جو یہودیوں کا حال ہوا تھا۔
میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن اگر قرآن مجید پر آپ غور کریں تو اللہ نے اسلامی حکومت کا ذکر کیا، اسلامی نظم کا ذکر کیا، فرمایا معاشرہ بنتا ہے، اس میں ایک نظم قائم ہوتا ہے، ایک سیاست بنتی ہے اور ایک نظم اجتماعی قائم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کیجئے اللہ نے اسلامی حکومت پر جو پہلی ذمہ داری عائد کی وہ کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نظام صلاۃ قائم کرنا ہے، وآتوا الزکوٰۃ، نظام زکوٰۃ قائم کرنا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کے بعد جو تیسرا لفظ بولا ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اسلامی حکومت کا، اسلامی معاشرے کے نظم کا، جس طرح اسلامی معاشرے میں نماز کی قیمت ہے، زکوٰۃ کی قیمت ہے، اسی طرح تیسرے نمبر پہ نماز اور زکوٰۃ کے بعد اگر قیمت ہے تو خیر کے راستوں کو کھولنے اور برائی کے راستوں کو بند کرنے کی قیمت ہے۔ حکومت کی ذمہ داری لگائی کہ وہ نماز کا قیام کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں اور اس کے بعد لوگوں کو خیر کے راستوں کی طرف لے کے آئیں، امر بالمعروف کا نظام قائم کریں، دعوت الی الخیر کا کام کرتا ہوں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کے لیے پلیٹ فارم بنایا دعوت کا، آپ کے لیے یہ جگہ میسر کی، جہاں آپ آتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سنیں گے، اپنے ایمان اور عمل کو جلا دیں گے، اللہ سے اپنے تعلق کو بحال کریں گے، حضور سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑیں گے۔ یہ کام صرف کسی ایک اور دو اور چار کے کرنے کا نہیں ہے، جو کرتا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور جو نہیں کرتا یہ نہیں کہ اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ میرے دوست اور عزیزو، یہ میری اور آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور جس چیز کا وہ ذمہ دار ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کہا کہیں کوئی گنجائش نہ رہ جائے، آپ علیہ السلام نے خود وضاحت فرما دی، کہا گھر میں رہنے والا اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، گھر میں رہنے والی اپنے خاوند کی ذمہ دار ہے، اس کی عزت کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت اور اس کی مسئولیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے دوستوں اور عزیزو، اس لیے ہم میں سے ہر شخص نماز اور روزے کے بعد اس رمضان میں یہ طے کرے، عزم باندھے کہ اس نے اللہ کے دین کے راستوں کو کھولنا ہے، اس نے لوگوں کو دعوت دینی۔ یہ نہیں کہ آپ خود آ گئے مسجد میں، اولاد گھر میں سوئی رہ گئی، آپ خود روزہ رکھتے ہیں لیکن آپ کے کزن ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھیاں ہیں اور خاندان میں بہت سے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں، میرا تو رمضان بہت اچھا ہے، میں تو قیام اللیل بھی کرتا ہوں، میں تراویح بھی پڑھتا ہوں، لیکن میرے خاندان میں جو اس نیکی کے کام کو نہیں کر رہا، جو محرمات کا ارتکاب کر رہا ہے، جو واجبات اور اللہ کے فرائض کو چھوڑ رہا ہے، یاد رکھیں اللہ کے آخری پیغمبر بھی جب دین کی دعوت کو لے کے کھڑے ہوئے تھے، وہ کسی خاندان کے لیے خاص نبی بن کے نہیں آئے تھے، وہ کسی معاشرے کے لیے خاص نبی بن کے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے نبی اور پیغمبر بنایا تھا، ان کو ثقلین کا، انسانوں اور جنوں کا امام بنایا تھا۔ لیکن پہلا حکم کیا دیا جب دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیغمبر اٹھیے، سب سے پہلے اپنے خاندان بنو ہاشم کو اکٹھا کرے اور ان کو اللہ کا پیغام اور دین کی دعوت سنائے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اگر ہم خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت یقین مانیے آدمی کو بہت حیران کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں میں سب سے پہلا عیب، سب سے پہلی برائی جو داخل ہوئی وہ کیا تھی؟ ان کا ایک نیک آدمی جب کسی راستے سے گزرتا تھا، کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتا ہے، کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کسی کو مال غصب کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھتا ہے، کسی کو روزہ چھوڑتے ہوئے دیکھتا ہے، کسی کو نماز کو ترک کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو نصیحت کرتا ہے، اللہ کے بندے نماز پڑھ لے، اللہ کے بندے شراب پینا اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کے بندے لوگوں کے مال کو غصب کرنا اللہ نے حرام کیا ہے۔ فرمایا لیکن جب اگلا دن آتا، منع کرنے والا اس برائی کرنے والے کے ساتھ برائی میں شریک ہو جایا کرتا تھا۔ پچھلے دن منع کرتا ہے، اگلے دن اس کے ساتھ بیٹھ کے اس حرام کے کام میں کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ فرمایا جب یہ وقت آ گیا
اللہ نے یہودیوں کے دلوں پہ مہریں لگا دی، اب ہدایت کا کوئی نور ان کے دل کو روشنی نہیں دے سکتا تھا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے یہودیوں پہ لعنت کی۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کیونکہ جب وہ معاشرے میں کسی برائی کو دیکھتے تھے تو اس کو منع نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ آج کتنی برائیاں ہمارے گرد و پیش میں موجود ہیں، آج کتنا غلط کرنے والے موجود ہیں، جھوٹ بولنے والے موجود ہیں، ہم لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ میں کسی کو کہوں گا وہ کیا کہے گا، یہ کون سا نمازی ہے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، آپ اپنی نماز کا خیال رکھیں۔ ہم لوگوں کے تانوں اور ان کی زبان درازیوں سے ڈرتے ہوئے اللہ کے دین سے رک جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں وہ شخص جو بے حیائی کو فروغ دینے والا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو موسیقی کو، لغویات کو، فحاشی کو سوسائٹیوں میں فروغ دیتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ مجھے بتائیں وہ کبھی شرم نہیں کرتے، وہ کبھی حیا نہیں کرتے، وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو ڈانس کرنا پڑتا ہے، ہزاروں کی مجلس میں کرتے ہیں، انہیں گانا گانا پڑتا ہے، شیطانی ناچ ناچنا پڑتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، لیکن مجھے اپنے اللہ، اپنے خالق، اپنے محسن اور اپنے آقا مولا جناب رسول اللہ کی بات کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے، حیا کیوں آتی ہے، لوگوں کا خیال کیوں آتا ہے؟ اور سلف صالحین بڑی خوبصورتی سے بات سمجھاتے تھے، کہتے لوگوں کی پرواہ کرتے ہو، لوگوں کا آغاز پانی کی گندی بوند کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کا اختتام سڑے ہوئے گلے ہوئے مردہ جسم پہ ہوتا ہے، اور ان کی زندگی جب وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں تو اپنے 5 یا 6 فٹ کے جسم میں گندگی کو اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آغاز ہے، یہ اختتام ہے اس مخلوق کا جس کو ہم خالق کے مقابلے میں لا کر اللہ کا پیغام سنانے سے رک جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ اکبر، آپ کو یاد ہے کہ یہودیوں کو کہا گیا تھا ہفتے کا دن ہے، اس میں تم نے کاروبار نہیں کرنا، یہ دن اللہ کی عبادت کا دن ہوگا۔ 3 گروہ بن گئے تھے، ایک نے کہا ٹھیک ہے جیسے اللہ نے کہا ہم نہیں کریں گے، اور جو کرے گا اس کو روکیں گے، اس کو منع کریں گے، اس کو شرم دلائیں گے، اس برائی کو سوسائٹی سے ختم کریں گے، مل کر اس کے لیے جد و جہد کریں گے۔ یہ ایک گروہ تھا۔ دوسرا تھا کہتا تھا ہاں ہم برائی نہیں کریں گے، جیسے اللہ نے کہا ویسے ہی کریں گے، یعنی جیسے اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح کریں گے، لیکن برائی کرنے والوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ان کو ان کے معاملے میں خوش رہنے دو۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نا، اپنے کام کو چھوڑو نا، یہ چھیڑو نا اور چھوڑو نا کا فلسفہ یہ نبیوں کا، قرآن کا فلسفہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہاج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول آئے تھے، برائی کو چھڑوانے آئے تھے، نیکی کو بڑھانے آئے تھے، اس کا فروغ کرنے کے لیے آئے تھے۔ فرمایا کیا ہوا، جو لوگ برائی کرتے تھے، مچھلیاں زیادہ آتی، گڑوں میں ان کو جمع کر لیا کرتے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے۔ ایک وہ تھے جو یہ کام نہیں کرتے لیکن خاموش رہتے، ایک وہ تھے جو کام نہیں کرتے تھے، منع بھی کرتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب اترا، ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا جو برائی کرنے والے تھے، اور ان کو بھی لیا جو خود تو نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو بھی منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کبھی کسی خاص آدمی کی وجہ سے دوسرے کو عذاب نہیں دیتا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ہوتا، لیکن ہاں اللہ دیکھتے ہیں جب معاشرے میں ایسا ہونا شروع ہو جائے کہ برائی پھیلنے لگے اور لوگوں کے پاس طاقت اور قدرت ہو اس کو روکنے کی، اس کے خلاف آواز اٹھانے کی، اور وہ فلا ينکرون، آواز نہ اٹھائیں، دعوت کا کام نہ کریں اور برائی کو روکنے کے لیے آگے نہ بڑھیں، پھر اللہ ایک نیا قانون لاتے ہیں، پھر اس کا عذاب کا کوڑا برستا ہے ان لوگوں پر بھی جو برائی کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی جو طاقت ہونے کے باوجود اس برائی کو روکنے کا کام نہیں کرتے، دعوت الی الخیر کا کام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات بڑی پیاری مثال سے بھی سمجھا دی۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو تم سمندر میں سفر کرتے ہو، بڑے بڑے جہاز ہیں، 2-2 3-3 منزلہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ سفر کرنا چاہتے تھے، 2 منزلہ جہاز تھا، قرعہ ڈالا گیا کس نے اوپر سفر کرنا ہے کس نے نیچے سفر کرنا ہے، قرعہ ڈالا گیا، فہرستیں بن گئیں،
ان لوگوں نے جہاز کی اوپر والی منزل میں، ان لوگوں نے جہاز کی نیچے والی منزل میں سفر کرنا ہے، کا یہ سفر شروع ہو گیا، بحری سفر ہے، نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کیا کریں؟ اوپر والے تو اوپر سے پانی ڈول پھینکتے ہیں، برتن ڈالتے ہیں اور سمندر سے پانی لے لیتے ہیں، نیچے والے سیڑھیاں اور زینے چڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پھر وہاں سے پانی لے کے آتے ہیں، لمبا سفر ہے، تھکاوٹ ہے، پھر اوپر جاتے ہیں تو اوپر والے تنگ بھی ہوتے ہیں ان کے آنے اور جانے سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لوگ ایک فیصلہ کر لیں، کہیں ہمیں اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم نیچے سے اس جہاز کے پیندے میں سوراخ کرتے ہیں، وہیں سے پانی حاصل کر لیا کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمانداری سے بتاؤ، وہ لوگ جو اوپر کی منزل میں رہنے والے ہیں، اگر ان نیچے والوں کو اس کام سے نہیں روکیں گے، نیچے والے خود بھی ڈوبیں گے، اوپر والوں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ میرے دوستو اور عزیزو، یہی مثال ہے معاشرے میں برائی کرنے والوں کی۔ اگر برائی کرنے والے کو میں نے اور آپ نے نہیں روکا، وہ آپ کو بھی لے ڈوبے گا اور اس ہلاکت میں گرا دے گا جس سے باہر آنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور جہاں خیر کا، نصیحت کا کام ہوتا ہے، اللہ ان قوموں کو 3 انعام دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے پہلا انعام کیا ذکر فرمایا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رشتہ ولایت میں جڑے ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کی بات بتاتے ہیں ایک دوسرے کو، برائی سے روکتے ہیں۔ جو ایسا کرتے ہیں پہلا انعام اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ایسے معاشرے کو اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لیتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اس سوسائٹی میں جہاں کی عورتیں بھی دین کی دعوت کے لیے طلب رکھتی ہوں، جہاں کے مرد بھی برائی کے خلاف بند باندھنے کے لیے جد و جہد کرتے ہو، نیکی کو پھیلانے کا کام کرتے ہو، اللہ اس معاشرے پہ اپنی رحمت کی برکھا برساتے ہیں۔ دوسرا انعام کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، اللہ ایسے لوگوں کو فوز و فلاح اور کامیابی عطا کرنے والے ہیں۔ تیسرا انعام کیا فرمایا؟ فرمایا جو یہ کام کرتے ہیں ان کو کتنا بڑا اجر ملتا ہے اس کا انہیں تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کسی شخص کو ہدایت کے راستے پہ لے کے آتا ہے تو جو لانے والا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا نیکی کی طرف آنے والے کو ملتا ہے۔ اب اگر آپ نے کسی کو دعوت دی، نماز کی، وہ نمازی بن گیا، ساری زندگی موت آنے تک جتنی نمازیں پڑھے گا اس کے اجر میں کمی کیے بغیر ہر نماز کا اجر اس کو نماز کی طرف لانے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اس سے بڑی خیر اور خوبی کی بات نہیں، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی بتا دیا، ڈرنے اور خوف کھانے کی بات ہے۔ ہم برائی کی بات کر دیتے ہیں، کسی مجلس میں، انجمن میں کر دیتے ہیں، نہیں پتا اس بات کو کس نے اچک لیا، پلے باندھ لیا، اور وہ بات اگر شیطانی ہے تو میری برائیوں کا کتنا اکاؤنٹ کھل گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی شخص کسی کو برائی کی طرف لگاتا ہے، جب تک وہ برائی کرتا رہتا ہے اس کو تو گناہ ملتا ہی ہے، لیکن جس نے اس کو برائی کی طرف لگایا اس کو بھی اللہ گناہ دیتے رہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اور جس معاشرے میں نصیحت اور خیر خواہی ختم ہو جاتی ہے وہاں 3 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ منافقت ہے، انانیت ہے۔ میں نے عرض کیا یہ یورپ تو نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ منافقت پیدا ہوتی، آپ نصیحت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے قریب نہیں جائیں گے، عیب اور نقص اور برائی ہر آدمی میں ہوتی ہے، تو آپ کے دل ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، خوش آمد کریں گے جھوٹی، لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کریں گے، لوگوں کے پیچھے ان کی غیبت کریں گے۔ اور ایک آدمی جب موجود ہوگا زبان خاموش رہے گی، جب موجود نہیں ہوگا اس کی برائیوں کے تذکرے زبانوں کو آلودہ کر رہے ہوں گے۔ آج یہ بیماری موجود ہے، میں اور آپ کسی کی برائی دیکھ کر نصیحت نہیں کرتے، دعوت نہیں دیتے، نیکی کی بات نہیں بتاتے، اس کی برائی کی اس کے سامنے علیحدگی میں چھپا کے اخلاص کے ساتھ نشاندہی نہیں کرتے۔ ہاں مجلسوں میں اس کی پگڑی بہت اچھالتے ہیں، بہت بھت اڑاتے ہیں، عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر اللہ شفا، یاد رکھو وہ زبان جو اللہ کے ذکر میں رہتی ہے
وہ دل کے لیے شفا بن جاتی ہے. وہ زبان جو لوگوں کے عیبوں اور گناہوں کے ذکر میں رہتی ہے، غیبت کرتی رہتی ہے، وہ سینے کی مستقل بیماری بن جاتی ہے. میرے دوستو اور عزیزو، ہمیں اپنی زبانوں کو صاف کرنا ہے. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا روزہ ڈھال ہے. یہ حدیث آپ نے سنی ہے، لیکن پوری حدیث کیا ہے؟ ما لم یخرقھا، یہ ڈھال اس وقت تک ڈھال رہتی ہے جب تک روزے دار اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے اس ڈھال کو چیر نہیں دیتا. جس نے زبان کا غلط استعمال کیا اس نے اپنے روزے کی روح کو نکال دیا، اس نے اس ڈھال کو چیر دیا ہے. اب اس کا روزہ اس کو اللہ کے غیظ و غضب سے اور اللہ کی تیار کی ہوئی جہنم سے نہیں بچا سکتا. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب دعوت کا کام ختم ہوتا ہے، معاشرے میں منافقت پیدا ہوتی ہے، غیبت کا رجحان بڑھتا ہے، دلوں کے اندر دوریاں آتی ہیں، نفرتیں جنم لیتی ہیں. جب نصیحت اور خیر خائی آتی ہے، آپ مجھے میری برائی خیر خائی کے جذبے سے اخلاص کے ساتھ بتاتے ہیں، میں آپ کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ مجھے اپنا محسن سمجھتے ہیں. حسن اخلاق پہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے. لیکن جہاں دعوت کا کام رک جائے وہاں منافقت آتی ہے. دوسری خرابی کیا ہوتی ہے؟ جب دعوت کا کام ختم ہوتا ہے تو باطل کو پھیلنے کا موقع ملتا ہے، باطل کے لیے راستے کھل جاتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں ٹی وی چینلز، میڈیا، ٹاک شوز، یہ دعوت کا کوئی بہت بڑا ذریعہ نہیں. آپ لوگ یہاں پہ آئے، بیٹھے ہوئے ہیں، دین سن رہے ہیں، دینی چہرے آپ کے آمنے سامنے ہیں، ایک ماحول پیدا ہوا ہے. مسجد میں جاتے ہیں، یہ روحانیت کا ماحول اور بڑھ جاتا ہے. عمل کرنے کے لیے آدمی کو مہمیز ملتی ہے. لیکن ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے ڈرائنگ روم میں، ٹی وی لاؤنج میں، اور بٹن دبانے سے چینلز بدلتے ہوئے، کبھی ناچ اور گانے کے، موسیقی کے، کارٹونز کے، ڈراموں کے چینلز، کبھی یہ مولوی صاحب کی گفتگو. میرے دوستو، ٹی وی اور ٹاک شوز یہ دعوت کا مؤثر ذریعہ نہیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کو باطل کے لیے خالی نہیں چھوڑنا. 2 4 5 10 علماء وہاں ضرور جائیں. کیوں؟ وہ لوگ جو باطل کی دعوت دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں حق کی دعوت لوگوں تک پہنچتی رہے، کتاب و سنت کی بات زندہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی شخص دین کو نقصان پہنچانے کے لیے آتا، اپنے صحابہ کو لے کر پہنچ جاتے. جتنی آواز سے وہ دین کے خلاف بات کرتا، آپ اس سے زیادہ مضبوط آواز کے ساتھ اللہ کے دین کی بات سنایا کرتے تھے. آپ نے صحابہ تیار کیے. ثابت بن قیس اللہ کے رسول کے خطیب تھے، آواز بہت بلند تھی، اور ہمیشہ جب دوسرے لوگ آتے آپ کہا کرتے ثابت کھڑے ہو جاؤ اور ان کو اللہ کا پیغام سناؤ. تو میرے دوستو اور عزیزو، جب دعوت کا کام ختم ہوگا تو باطل کے لیے راستہ صاف ہوتا جائے گا، برائی کرنے والے اور جری ہوتے جائیں گے. ہم نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور میں ترکی کا کیا حال ہو گیا. لوگوں نے داڑھی کو مذاق بنایا، اذان کو مذاق بنایا، اسلامی شاعر کو مذاق بنایا گیا، اور حتیٰ کہ ملکی قانون میں اسلامی شاعر پہ پابندیاں لگائی گئی. قومیں پھر یہاں تک پہنچتی ہیں جب دعوت کا کام ختم ہوتا ہے آج بھی دین اجنبی ہوتا جا رہا ہے. میرے آقا اور مولا نے کہا تھا یہ دین آیا تھا، اجنبی تھا، پھر پوری دنیا میں اللہ نے اس کو غالب کیا. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا. ہاں میں دیکھ رہا ہوں یہ دوبارہ اجنبی ہونے والا ہے، لیکن اس کے اجنبی ہونے میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اگر دین کی بات کہنا چھوڑ دیں. امام ابن خلدون رحمہ اللہ، جن کی تاریخ بہت معروف ہے اور جنہوں نے پوری دنیا کی ہر قوم کا سفر کیا، ان کی تہذیب کا، ان کی ثقافت کا جائزہ لیا، وہ کہتے تھے اللہ کی قسم میں نے بڑی بڑی قوموں کی تہذیبیں دیکھی، تمدن دیکھے، ان کے حالات دیکھے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جہاں آپ دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں وہاں الواضع الدینی، دین کا پیغام عام کر دیں، دین کا چرچا کر دیں، ہر وقت یہ دین کا پیغام لوگوں کو سنائے. میں کہتا ہوں قرآن مجید کا تعارف اللہ نے کیا کروایا، وَذِكْرَى لِلْمُحْسِنِينَ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت بن کے آیا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. کہ آپ جانتے نہیں اللہ کے رسول نے کیا کہا ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ آیات ملا کر پڑھنی ہے. یہ کیوں ہے؟ نماز تو ویسے بھی ہو سکتی تھی، اللہ کے رسول کہتے کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، نماز ہو جائے گی. قیام ہے نا، رکوع ہے نا، سجدہ ہے نا، کوئی بات نہیں. لیکن کہا جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں. کیا مطلب؟ فاتحہ دہرائے گا وہ سبق
جو اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، روزانہ 5 نمازوں کی ہر رکعت میں اس سبق کو دہرا کے اپنے ذہن میں تازہ کرے گا۔ میرے دوستو، یہ تذکیر، یہ نصیحت، یاد دہانی اور دعوت کا کام میرے دوستوں اور عزیزوں یہ معاشروں کو زندہ کرتا ہے۔ اور تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، جو میں ابھی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر اللہ تبارک قسم و تعالی کی طرف سے عذاب اترتا ہے۔ جس معاشرے میں دعوت کا کام ختم کر دیا، اللہ کے رسول نے قسم کھائی، اور آپ حیران ہوگے کیسی قسم کھائی؟ کہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تم لوگوں میں نیکی اور خیر کا کام کرو گے، لوگوں کو لاؤ گے دین کی طرف، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو برائی سے روکو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، بہت قریب ہے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا عذاب آسمان سے اترے گا۔ پھر تم نماز پڑھنے کے بعد لمبی لمبی دعائیں ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے مانگو گے، فلا یستجاب لکم، لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ وجہ اور سبب کیا ہوگا؟ کہ تم نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا۔ آج ہماری دعائیں بے اثر ہو گئیں۔ میرے دوستو، کہیں یہی نہ ہو کہ ہم نے لوگوں کو نصیحت کرنا چھوڑ دی ہے۔ اللہ اس کام کو اتنا پسند کرتے ہیں جس کے لیے آج آپ جمع ہوئے، جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی مصنف آج گلی گلی میں مصنف موجود ہیں، کتاب لکھتا ہے، اپنی کتاب میں کسی کا نام لکھ دے، صرف حوالے کے طور پہ نام لکھ دے، تو جس کا نام آتا ہے نا وہ پوری دنیا کو کتاب دکھاتا ہے، یہ دیکھو میرا نام آیا، یہ دیکھو میرا نام آیا۔ بڑی آنر کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے۔ اللہ اکبر، میرے دوستو ذرا داد دو اگر اللہ اپنی کتاب میں کسی کا حوالہ دے دے۔ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی اور کے کلام کی گنجائش نہیں تھی، نہ ہے، لیکن آپ وجد میں آ جائیں کہ اللہ نے اپنے کلام کے اندر ایسے لوگوں کو یاد رکھا جنہوں نے کبھی نصیحت کی تھی، اتنے اخلاص سے کی تھی، اتنے دل کی گہرائی سے کی تھی۔ اللہ کو وہ لفظ اتنے پسند آ گئے کہ اپنی کتاب میں، اپنی تصنیف میں، اپنے خطاب میں اللہ نے بعین ہی وہی لفظ لے لیے جو کسی نے کسی کو وصیت کیے تھے، نصیحت کیے تھے۔ حضرت لقمان اللہ کے ایک بندے ہیں، غلام تھے، لیکن جب زبان حرکت کرتی تھی تو دانش اور حکمت سے بھرے ہوئے موتی اگلا کرتی تھی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیا سبب ہے؟ اللہ نے آپ کو اتنی دانائی دی ہے؟ کہنے لگے 3 باتیں۔ پہلی بات، زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ دوسری بات، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تیسری بات، کبھی اپنی زبان کو فضول حرکت نہیں دی، غیر ضروری باتوں سے ہمیشہ اجتناب کیا۔ یہ 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے دانے۔ یہ غلام تھے، ان کے آقا نے ایک دن کہا بکری ذبح کرو اور اس کے جسم کے سب سے بہترین حصے نکال کے لاؤ۔ بکری ذبح کی، اس کا دل اور اس کی زبان نکال کے لیا، کہنے لگے یہ سب سے بہترین حصے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آقا نے کہا بکری ذبح کرو اور اس کے جسم کے سب سے بدترین حصے لے کے آؤ۔ بکری کو ذبح کیا اور دوبارہ زبان اور دل نکال کے لیا۔ کہا یہ کیا؟ سب سے اچھے بھی یہ، سب سے برے بھی یہ؟ کہا ہاں، اگر یہ زبان اور یہ دل اللہ کے ایمان سے بھر جائے، زبان اللہ کے ایمان کی تقرار شروع کر دے، لوگوں کو اس ایمان کے راستے دکھانا شروع کر دے، تو ان سے بہتر چیز کائنات میں کوئی نہیں۔ لیکن اگر دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اور زبان اللہ کا پیغام سنانے سے گنگ ہو جائے، تو ان سے زیادہ خطرناک اور ان سے زیادہ بدترین چیز بھی اللہ نے کوئی نہیں بنائی ہے۔ یہی لقمان ہے، ایک غلام ہے، لیکن ان کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ میرے آقا کو اتنے پیارے لگے، میرے خالق و مالک کو اتنے پیارے لگے کہ اس نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ان کو جگہ دے دی۔ اور کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہا وہ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ نصیحت لقمان کر رہے ہیں، اور کائنات کا خالق جب اپنی آخری کتاب کو ترتیب دے رہا ہے اور محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل کر رہا ہے، تو لقمان کے لفظوں کو اس کتاب میں شامل کر رہا ہے۔ وہ کیسی خوبصورت نصیحت تھی، بیٹے شرک نہیں کرنا۔ اور کیا کہا تھا؟ نماز کا احترام، اقیم الصلاۃ
نماز کا اہتمام کرنا ہے. بیٹے کو کہا تھا اور جو مصیبت آئے اس پہ صبر کرنا ہے. اور وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. لقمان نے اپنے بیٹے کو بھی یہ نصیحت کی تھی. برائی کے راستوں کو روکنا ہے, نیکی کی طرف لوگوں کو لے کے آنا ہے. اخلاقیات کا بھی درس دیا تھا. لوگوں سے بات کرتے ہوئے منہ پھلا کے اور ادھر ادھر تکبر اور انانیت کے ساتھ بات نہیں کرنی, اور اپنی چال اور ڈھال میں توازن پیدا کرنا ہے. میرے دوستو عزیزو, یہ وصیتیں پھر قرآن مجید میں اللہ نے بہت وصیتیں فرمائی. وقت کے دامن میں اتنی جگہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ وصیت کیا کرتے تھے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول علیہ, ایک تو ہے تعلیمات ہیں, قرآن مجید ہے, قانون ہے, لیکن نصیحتیں اللہ کے رسول جہاں بیٹھتے نصیحتیں کرتے. ابو ذر کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں, چاہے تنہائی میں ہو چاہے مجلس میں ہو. فرمایا دوسری وصیت مجھے کیا کی, جب تم سواری پہ بیٹھو اگر کوئی چیز گر جائے تو کسی سے سوال نہیں کرنا. یہ بات اس لیے کہ اونٹ پر بیٹھنا اور اترنا بہت مشکل ہوتا ہے. آدمی اونٹ پہ بیٹھ جائے, کوئی چیز گر جائے تو کہتا ہے بھائی مجھے پکڑا دو. سوال کرنا اتنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی کہ فرمایا کہ اگر سواری پہ بیٹھے ہو تو گری ہوئی چیز کا سوال نہیں کرنا. اور فرمایا تم نے دو لوگوں کے درمیان فیصلہ بھی نہیں کرنا, تم نے کسی کی امانت بھی نہیں پکڑنی. یہ ان کے ذاتی معاملات کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحتیں فرمائی تھی. اور فرمایا کہ وہ لوگ جو تم سے ٹوٹنے لگ جائیں ان کے ساتھ تم نے اور زیادہ ملنا ہے. اور فرمایا مجھے نصیحت کی تھی اپنی زبان پہ لا حول ولا قوت الا باللہ جاری رکھنا, کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دن بیٹھے, کہا معاذ مجھے تجھے اللہ کے لیے محبت ہے. معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. معاذ کے بختوں پہ قربان ہو جائیں, یعنی وہ جو اس کائنات کے خالق کا محبوب ہے وہ معاذ کو اپنا محبوب بنا رہا. کہا مجھے تجھ سے محبت ہے. اب محبت کے بعد نصیحت بھی سن لے, نماز پڑھنے کے بعد کبھی بھی تم نے یہ دعا نہیں چھوڑنی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ وصیتیں اور نصیحتیں ہیں, سلف صالحین کی نصیحتیں بھی بھری ہوئی ہیں. جب بھی جس مجلس میں بیٹھتے ایک دوسرے کو خیر کی بات بتاتے. صحابہ کرام کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے جب سورہ عصر نازل ہوئی, والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان نقصان میں ہے, چار چیزیں نقصان سے نکالتی ہیں, تو باقاعدہ یہ ٹرینڈ بن گیا صحابہ کا کہ جب بھی ایک صحابی دوسرے کو تھوڑی دیر کے بعد ملتے, سلام کرنے کے بعد کوئی اور گفتگو بعد میں کرتے, سورہ عصر پہلے پڑھ کے سنایا کرتے. یہ طریقہ ہوتا تھا. کہتے ہیں تاکہ درمیان میں کوئی درخت بھی حائل ہو جاتا نا, اس کے بعد بھی ملتے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر کی نصیحت کیا کرتے تھے. تو میرے دوستو اور عزیزو, یہ سلف صالحین کے طریقے ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے منہج قائم کر دیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف یہ آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی دو صحابی ہیں. اللہ کے رسول نے ان کے درمیان مواخات قائم کر دی, ایک دوسرے کا نا بھائی بنا دیا. بعد کے زمانے میں سلمان فارسی کوفے میں آ گئے, ابو درداء شام چلے گئے, بیت المقدس میں چلے گئے. تو وہاں سے جا کے اپنے بھائی کو خط لکھا. بڑی محبت ہوتی تھی جن کے درمیان اللہ کے رسول مواخات کرواتے تھے. ایک بھائی بندی ہے جو ماں اور باپ کے جننے سے ایک رشتہ بنتا ہے. یہ رشتہ وہ ہے جو دنیا کا رشتہ بنتا ہے. ایک رشتہ ہے جو کائنات کے خالق کے حکم سے اللہ کا پیغمبر بناتا ہے. اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی تھی. تو ابو درداء نے خط لکھا حضرت سلمان فارسی کو کہ میں آج ایک مقدس زمین پہ آ چکا ہوں, مقدس زمین پہ آیا ہوں. میں تمہیں کہوں گا تم بھی یہیں آ جاؤ. مجھے اللہ نے بڑی مال دی, بڑی اولاد دی, بہت رزق دیا, اس لیے تم بھی یہاں آ جاؤ. جب یہ خط سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے, جواباً کتنی خوبصورت بات لکھتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ مکاتبت, آج ہم ای میل ڈالتے ہیں نا, ای میل کرتے ہیں کسی کو, میسج بھیجتے ہیں, کتنی ای میلز کر رہے ہوتے ہیں, کتنا واٹس ایپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے کاروباری دکانداری کے معاملات میں, تجارت کے معاملات میں. کیا ہم نے کبھی اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا پیغام بھی سنایا؟ دو بھائی مکاتبت کر رہے ہیں, یعنی ایک دوسرے سے مراسلت کر رہے ہیں, خط کتابت ہو رہی ہے, اس کے اندر بھی نصیحت کو, اللہ کے پیغام کو بھول نہیں رہے. یہ خط ملتا ہے, سلمان فارسی کہتے ہیں میرے پیارے بھائی
زمینیں کسی کو مقدس نہیں بناتی، انسان کا عمل اسے مقدس بناتا ہے۔ پھر مال و اولاد کی کثرت کیا ہے؟ خیر تو اصل یہ ہے کہ اللہ آدمی کو حلم اور بردباری دے دے، اللہ آدمی کو وہ علم دے دے جو اس کو نفع عطا کر دے، اور یہ فکر دے دے کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے لگ جائے۔ میرے دوست عزیزو، خط لکھ رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اگر کسی سے ملاقات ہوئی نصیحت کر رہے ہیں، سلام کیا نصیحت کر رہے ہیں۔ مومن کا تحیہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ وہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے، اسی میں گویا وہ آدمی کو اللہ کی طرف لوٹا رہا ہوتا ہے، رحمتیں اس کی ہیں، اس کو بھول نہ جانا۔ ہمارے رشتے اور تعلقات یہ بات کی باتیں ہیں، وہ رشتہ اور تعلق جو اللہ سے تیرا اور میرا جڑا ہوا ہے وہ سارے رشتوں پہ غالب اور فوقیت رکھتا ہے۔ یہ تحیہ ہے مسلمان کا، السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کے وہ ایک دوسرے کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ میں اور آپ ملیں تو ایک دوسرے کو ہیلو ہائے ویلکم کریں، لیکن السلام علیکم نہ کہیں۔ میرے دوستو عزیزو، دعوت کے کام کو فروغ دیں، جزاک اللہ خیرن، اور السلام علیکم ورحمت اللہ، اور دین کی بات بتانا اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ یہ کسی خاص ممبر و محراب کی بات نہیں، یہ علماء کا کام نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے، جس کو جتنا آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 1.5 لاکھ صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تعالیٰ یبلغ الشاہد الغائب، آج میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ سن لو اور جو موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دو۔ یہ اللہ کے رسول نے پیغام دیا تھا 1.5 لاکھ صحابہ کو، 1 اور 2 کی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو دعوت کے کام میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے آپ خود آتے ہیں اور دوستوں کو لے کے آئیں اور ماں بہنوں کو لے کے آئیں، یہاں جو بات ہوتی ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔